جس طرح جو ہے ایک بیوی آپ نے بولا کہ شادی کر کے اپنا رزق لے کر آتی ہے، تو کیا یہ دوسری تیسری اور چوتھی بیوی بھی اپنا رزق لے کر آتی ہے یا صرف یہ پہلی تک محدود ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ پھر اس چیز پہ بھی ہو جاتا ہے نا، اب پہلے تو باپ کی ذمہ داری اور اس کے بعد جو ہے ایک مرد خود پھر اس چیز میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں حدیث تو سب کے لیے ایک ہی ہے، اس میں دوسری تیسری چوتھی کا تو ذکر نہیں ہے۔ حدیث میں کیا ہے کہ جو بچہ ابھی 120 دن کا رحم مادر میں ہوتا ہے نا تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، جہاں بھی وہ جائے گا، وہ لڑکا ہے تب بھی، لڑکی ہے پھر بھی۔ ظاہر بات ہے کہ لڑکی جو ہوگی اس نے کسی کی بیوی بن کر کسی کے گھر میں جانا، تو جب وہ جائے گی تو وہ رزق وہ جو ابھی وہ 120 دن 4 ماہ کی اپنے ماں کے پیٹ میں تھی تو اس وقت اس کا لکھا گیا تھا، تو وہ جہاں جائے گی وہ رزق تو اس کا ساتھ ہی جائے گا نا۔ بالکل۔ بلکہ یہ بات بھی ہم نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے، خصوصاً ایشیا کے اندر، برصغیر ایشیا کے اندر، نہیں دوسرا تیسرا چوتھا یہ تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ عدل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ دوسرا تیسرا جو پہلی کو سنبھال نہیں سکتے تو دوسرا تیسرا کرنے لگ جاتے ہیں۔ بھائی دوسرا تیسرا جو نکاح ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اگر پہلے پہ آپ کو کوئی رزق میں فراوانی نہیں ہوئی تو دوسری کر کے دیکھیں، تیسری کر کے، چوتھی کر کے دیکھیں، آپ کے پاس رزق کے وہ دروازے کھلیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں ایک مصر کے بہت بڑے عالم دین آئے تھے ایک مرتبہ، تو وہ ایک عام بڑے محدث تھے، انہوں نے اپنا خود ذاتی واقعہ سنایا کہ میں ایک غریب آدمی، ایک عورت بیوہ ہوئی، مجھے لوگوں نے کہا کہ نیک عورت ہے، اس کے یتیم بچے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ کہتے ہیں میں نے جب شادی کی تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کدھر سے ایسے ہوا جیسے زمین و آسمان ہی میرے لیے رزق کے دروازے کھل گئے۔ تو اس لیے کسی کا گھر میں آنا باعث برکت بن سکتا ہے اور یقیناً ہوتا ہے، تو اس لیے اس چیز کو آڑ بنا کر نہیں جی نہیں پہلے کے خرچے پورے نہیں ہوتے تو دوسرا نہیں، نوجوان۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نا مرد ایک، یہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جوانی کے اندر اتنی طاقت دی ہے کہ اس کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، یہ چلنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم ہی یہ دیا ہے کہ 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، 2 سے شروع ہوئی، 2 سے شروع ہوا۔ کیوں کہا؟ آخر میں کیا کہا کہ اگر تم یہ ڈرتے ہو سکتا ہے، انسان ہے نا، ہر شخص کی اتنی اللہ ماشاء اللہ، اگر تم ڈرو کہ عدل نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے، تو اس وقت تم پھر ایک پہ اکتفا کرو۔ پھر بھی یہ ذمہ داری مرد کی ہے، اور اگر وہ دوسرا تیسرا چوتھا کرتا ہے اپنی معاملات کو سامنے رکھ کر تو اس میں وہ کسی جگہ پہ کمی کوتاہی ہے تو سوال تو اس کو کرنا ہے نا۔ جی اللہ کے حکم پر اگر اس نے عمل کیا ہے تو اس پہ وہ پورا نہیں اتر رہا تو قیامت کے دن تو اس سے سوال ہوگا، عورت سے نہیں ہوگا۔ بالکل۔ تو اگر عورت اس کے اندر رکاوٹ بنتی ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس وجہ سے، کیوں اپنے رب کے ناراضگی کو دعوت دے رہی ہے۔